اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز سامعین کرام، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ جن کی وہ آیتیں آئی تھیں جس میں جنات کا وہ تذکرہ آیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یقیناً ان لوگوں نے بھی ویسے ہی خیال کیا، گمان کیا جیسا کہ تم لوگ گمان کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں بھیجے گا، یا دوسرا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ یہ جنات نے بھی ایسے ہی خیال کیا تھا، اور نیز اللہ رب العالمین نے ان کی باتیں بتاتے ہوئے یہ کہا کہ انہوں نے کہا یقیناً ہم نے آسمان کو ٹٹول کر کے دیکھا تو ہم نے آسمان کو سخت چوکے داریوں کے ساتھ پایا، یعنی خوب اس کے اندر پہرے داری کی گئی تھی، فرشتوں کے ذریعے چوکے داری وہاں پر لگائی گئی تھی۔ یہ ہم نے آسمان کو ٹٹول کر کے دیکھا، نیز یہ کہ وہاں پر آگ کے گولے بھی بنائے گئے تھے، رکھے گئے تھے، اور ہم آسمان میں جگہ جگہ سننے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن اب جو کوئی بھی سننے کے لیے جائے گا تو وہ اپنے لیے گھات میں بیٹھا ہوا ایک آگ کا گولا پائے گا۔ اور یقیناً ہم یہ بات ہرگز نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا بھلائی کا ان کے پروردگار نے ان کے ساتھ ارادہ کیا ہے، اور یقیناً ہم میں سے بعض لوگ نیک ہو گئے ہیں اور بعض اس کے برخلاف ہیں، اور ہم الگ الگ طریقوں پر، راستوں پر، مختلف باتوں پر ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ یہ وہ تذکرہ تھا جو کہ گزشتہ کل کی آیتوں میں آپ حضرات کے سامنے آیا تھا۔ نیز آگے اللہ رب العالمین جنات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ انہوں نے اور کیا کیا کہا تھا، ان کا قول یہاں پر بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور یقیناً ہم یہ بات سمجھ گئے کہ ہم زمین میں اللہ رب العالمین کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اور نہ ہم بھاگ کر اللہ کو تھکا کر کے ہرا سکتے ہیں، ہرگز ہم ہرا نہیں سکتے۔ یعنی ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں، یعنی ہم یہ بات کو جان چکے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں، ہم اپنی طاقت سے، ہم اپنی کوشش سے، ہم اپنی جدوجہد سے اللہ رب العالمین کو عاجز زمین میں بھی نہیں کر سکتے، اور نہ بھاگ کر ہم آسمان میں چڑھ کر کے آسمان میں اللہ رب العالمین کو ہرا سکتے ہیں۔ اس کے اندر ہمارے اندر اس بات کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، کوئی طاقت ہم میں یہ نہیں ہے۔ نیز انہوں نے کہا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور یقیناً ہم نے جب ہدایت کی چیز کو سنا، ہدایت کی چیز سے مطلب قرآن مجید ہے، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں قرآن سنا تھا، تو انہوں نے کہا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، یقیناً جب ہم نے ہدایت والی چیز یعنی قرآن مجید کو سنا آمَنَّا بِهِ، تو ہم اس پر فوراً ایمان لے کر آئے، یعنی قرآن مجید کو سنتے ہی اسی وقت ہم نے ایمان قبول کیا، اور ہم نے ان کو پیغمبر سمجھا اور ان کو رسول مانا، اور اللہ رب العالمین کو اپنا معبود جانا، اور اسی طرح یہ قرآن مجید کو ہم نے اللہ کی سچی کتاب گردانا۔ یہ ان لوگوں نے اقرار کیا سارے لوگوں کے سامنے، اپنے لوگوں کے سامنے جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، لیکن یہ قافلہ جانے کے بعد ان کے سامنے یہ اعلانیہ طور پر کہا کہ جب ہم نے قرآن مجید کو سنا تو ہم اس پر ایمان لے کر آئے۔ پھر ان کو نصیحت کیا، کیا نصیحت؟ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، تو جو اپنے پروردگار سے خوف کھائے گا، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا،
تو نہ اسے ذلت و رسوائی کا خوف ہوگا اور نہ ہی اسے نقصان کا کوئی خوف ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی کمی اس کے بخش کے معنی آتے ہیں کم کر کے دینا، تھوڑا کر کے دینا، تو اس کو عربی میں بخش کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے یہاں پر وہی لفظ استعمال کیا، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا، نقصان کا، کوئی کمی کا کوئی خوف انہیں نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد جو آدمی نیکی کرے گا تو برابر اللہ رب العالمین اسے ثواب دے گا، برابر اللہ رب العالمین اسے اجر دے گا، یا جس طرح کے احادیث میں آیا ڈبل کر کے اللہ رب العالمین دے گا، دگنا کر کے ان کو دے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ بندے نے نیکی بھی کیا ہو، چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو، تو اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی کر لی گئی ہو، اس بات کا کوئی خوف مومن کو نہیں ہوگا۔ نیز یہاں پر اللہ نے کہا ہر راہ، اور نہ ہی ان کو ذلت و رسوائی کا کوئی سامنا کرنا پڑے گا، اس کا کوئی خوف ہوگا۔ یعنی جو ایمان لائے گا آخرت میں بھی اسے رسوائی نہیں ہوگی۔ سارے لوگ جب حاضر ہوں گے، چاہے وہ جنات ہو انسان ہو، ساروں کا وہاں پر حشر کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیے جائیں گے، لیکن وہاں پر مومن کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ اس کو وہاں پر خوشی ہوگی اور کوئی ذلت و رسوائی کا سامنا اسے کرنا نہیں پڑے گا۔ وہی یہاں پر ان لوگوں نے انہیں سمجھایا، مطلب ایمان اگر لاؤ گے تو اجر و ثواب بھی ملے گا اور رسوائی بھی نہیں ملے گی، برابر اللہ رب العالمین صحیح طور پر تمہیں اجر عظیم دے گا۔ یہ بات انہوں نے اپنے قوم کو سمجھایا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور بات یہ ہے کہ ہم میں سے بعض تو مسلمان، ہم میں سے بعض مسلمان ہو چکے، جیسے کہ ہم ہی ہیں، ہم جو قافلہ ہیں، ہم آئے ہیں آپ کے سامنے قرآن مجید کو سن کر ہم ایمان لے کر آئے ہیں، تو ہم میں سے بعض کو بات یہ ہے کہ ایمان لا چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں۔ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، لیکن ہم میں سے بعض بے انصافی کرنے والے، قاسط کہتے ہیں بے انصافی کرنے والا، ظلم کرنے والا، ظالم کو کہا جاتا ہے قاسط۔ اور آپ کو پتہ ہے بتایا گیا ہے شرک کرنا، اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرنا، اللہ کو ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا ظلم۔ چنانچہ یہاں پر ان لوگوں نے کہا وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے بعض بے انصافی کرنے والے ہیں۔ انصاف کیا ہے؟ انصاف تو یہ ہے کہ کائنات کو بنانے والا اور اسی طرح جنات کو بنانے والا، انسان کو بنانے والا، ان ساری کائنات کو سجانے والا، انسان کا تقاضا یہ ہے کہ جو بنانے والا ہے اسی کی عبادت کی جائے۔ اور ناانصافی یہ ہے کہ ساری چیزوں کو بنانے والا تو خدا ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، پوجا کی جائے اور اس کو مانا جائے، پرستش کی جائے، یہ بے انصافی ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہی کہا وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے بعض مقسط ہیں، قاسط ہیں، یعنی وہ بے انصافی کرنے والے، ظلم کرنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا فَمَنْ أَسْلَمَ، جو اسلام قبول کرے گا، یعنی اپنے قوم کو نصیحت کرے، فَمَنْ أَسْلَمَ، جو اسلام قبول کرے گا، فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو ہدایت کی طرف، رہنمائی کی طرف، سیدھے راستے کی طرف وہ لپک پڑیں گے، دوڑ کر کے جائیں گے۔ یعنی ایمان اگر قبول کرے گا اور اسلام اگر اپنائے گا تو وہ شخص کو اللہ رب العالمین سیدھے راستے پر لگا دیں۔ جس کے دل میں ہدایت ہی نہیں ہے، جس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین ہدایت کے راستے پر اسے توفیق نہیں دیتے ہیں۔ نیز انہوں نے کہا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اسلام قبول کیا تو ہدایت ملے گی، اگر اسلام نہیں قبول کیا تو کیا ہوگا؟ وہ کہا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، رہے بے انصافی کرنے والے، ظلم کرنے والے، ظالم، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو وہ لوگ جہنم کے لیے لکڑیاں بن جائیں گے۔ حطب کے معنی آتے ہیں لکڑی کے، ایندھن کے، جس سے جلایا جاتا ہے، آگ بھڑکائی جاتی ہے۔ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو وہ جہنم کے لیے ایندھن بنائے جائیں گے، جہنم کے لیے لکڑیاں بنا دیے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ایمان نہیں قبول کرے گا اسے جہنم میں جلایا جائے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح سے انسانوں کو، نیک مسلمان کو ایمان لانے کے بعد نیک انسان کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور برے انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ٹھیک اسی طرح جنات میں سے جو نیک ہیں انہیں جنت میں اللہ رب العالمین داخل کرے گا، اور جو برے ہیں اللہ انہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گا اور اس میں جلائے گا۔ اسی آیت سے معلوم ہوا جس میں جنات نے اپنے قوم کو، اپنے لوگوں کو، اپنے قبیلے والوں کو، ان لوگوں نے اللہ کی طرف دعوت دیتے ہوئے یہ بات سمجھائی۔ عزیزان محترم، یہاں تک کی آیت نمبر 15 تک یہ وہ آیتیں تھیں جس میں اللہ رب العالمین نے جنات کی جو زبانی تھی، جو انہوں نے بیان کیا تھا، ان کے اقوال کو یہاں پر
نقل فرمایا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی وحی کر کے بتلایا، خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو جنات نے قرآن سنا اور وہ ایمان لائے، اور اپنے لوگوں کے پاس جا کر انہوں نے ایمان کی بات کہی، قرآن کا تذکرہ کیا اور پیغمبر کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ اس بات سے یہاں تک کہ آیتوں سے معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے ہی نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے بھی نبی ہیں۔ چنانچہ یہاں تک کی آیتوں تک اللہ رب العالمین ان کا تذکرہ کیا۔ آگے کی آیتوں میں وہ جنات کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایت دی جا رہی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ساری آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ کل ہوگا۔